बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, जैसा कि कल मैंने आपको कल शाम को लाइव आकर बताया था कि इटली के प्रेसिडेंट ने इटली की इमिग्रेशन के हवाले से जो कानून है डिक्रेतो रिलांचो वो साइन कर दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी थोड़ी देर में ये कानून ऑफिशियल गजट में जो है वो पब्लिश हो जाएगा। और फिर बिल्कुल उसी तरह हुआ। आज सुबह जब ऑफिशियल गजट की आप लोगों ने वेबसाइट चेक की और इटालियन मीडिया को आपने देखा तो ये कानून जो है वो बाकायदा ऑफिशियल गजट में छप चुका था, ये डिक्रेटो रिलांचो के नाम से। और इसका जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसका हमें इंटरेस्ट है बतौर इमिग्रेंट, वो है इसकी जो है वो गजेट ऑफिशियल में ये कानून छप गया है। तो अब ये बाकायदा हम कह सकते हैं कि ये लीगल हैसियत इसकी होगी। अब बाकायदा इसका ऐलान हो गया है और इसमें सारी कमोबेश तकरीबन अहम शराइत जो हैं वो भी आ गई हैं। इसका जो आर्टिकल नंबर 103 है, मैं अब कोशिश करूंगा कि आपको आर्टिकल वाइज इसके जो है वो निकात जो है वो समझा दूं ताकि हमें पता चल जाए कि ये कानून है क्या। तो इस कानून के तहत मैं इसको इस आर्टिकल 103 के तमाम जो कोमा है, जो जुज्व हैं, वो आपको समझा देता हूं तो आपको पता चल जाए कि इसकी कौन कौन सी शराइत हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कानून जो है ये उन शहरियों के लिए है जो इटली में मौजूद हैं और बल्कि इटली में 8 मार्च 2020 से मौजूद हैं और इटली से बाहर नहीं गए। जी, 8 मार्च 2020 से पहले से इटली में मौजूद हैं और इस डेट के बाद वो इटली से बाहर नहीं गए। और उसके लिए जो प्रूफ की शराइत हैं, वो जो शुरू में बहुत सा था वो बड़ी सख्त किस्म की शराइत थी कि या तो उनके फिंगरप्रिंट्स हुए हों और या जो है वो विजिट वीजे पे इटली आए हों तो वो प्रूफ दिखा सकते हैं। लेकिन अब ये जो ऑफिशियल कानून छपा है इसमें बाकायदा तौर पर ये मौजूद है कि अगर वो कोई अपना प्रूफ जाहिर कर सकते हैं कि कि वो इटली में मौजूद थे तो वो भी इमिग्रेशन अप्लाई करने के राइट उनको हक होगा। लेकिन मेन शर्त यह है कि वो 8 मार्च से बाहर ना गए हों। तो 3 चीजों से आप साबित कर सकते हैं अपनी रिहायश इटली में। एक, आपके 8 मार्च से पहले फिंगर हुए हों तो दिस इज अ बिग प्रूफ। इसके अलावा जो है आपका क्या कहते हैं, अगर आप वीजे पे आए हों तो ये भी प्रूफ है। और अगर आप किसी सरकारी अदारे का जो है वो प्रूफ दिखा सकेंगे तो वो भी एक प्रूफ होगा। बेसिकली ये चीज ज़हन में रखें कि मैं अभी जितनी भी चीजें पढ़ के बताऊंगा ये ऑफिशियल गजट में छपी हैं और ये कानून का हिस्सा है। तो कानून के लिहाज से जो जो चीजें हैं, कानून हमेशा कभी भी कानून इस तरह नहीं होता कि उसमें सारी चीजें शामिल कर दी जाएं। कानून जो है वो उसमें बेसिक बुनियादी चीजें होती हैं और उसके बाद मजीद चीजों को समझाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा सर्कुलर जारी करती है जिसमें उन चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि कानून में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो दिखा सकें दी attestazione costituita di documentazione di data proveniente da organismi pubblici, कि किसी सरकारी अदारे का प्रूफ वो दें कि वो इटली में ही मौजूद थे। लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि अगर ये बाद में कौन कौन से सरकारी अदारे हो सकते हैं जिनका प्रूफ इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर मैं अभी आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर तो कह सकता हूं कि फलां किस्म का प्रूफ जो है वो हो सकता है। लेकिन इस कानून में नहीं है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो सर्कुलर जारी करेगी। इसको एक लाइटर मोड में एक अच्छी न्यूज के हवाले से मैं आपको कह सकता हूं कि 2012 में सेम इसी तरह था और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है वो प्रूफ की शर्त ही एक किस्म की खत्म कर दी। यानी जिन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट था वो जो है वो बाकायदा वो भी एक प्रूफ ही था। तो आई होप देखें, ये अभी तो ज़ाहिर बाद में इस पर बात करेंगे। अभी तो मैं आपको वो ही बता सकता हूँ जो कानून में लिखा हुआ है। तो इसका आर्टिकल 1 मैंने आपको बताया कि ये उन लोगों के लिए है जो इटली में बगैर
डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं और जो 8 मार्च 2020 से पहले से रह रहे हैं और जो ये साबित कर सकें कि उनके फिंगर हुए थे या जो साबित कर सकें कि उनके जो है वो एंट्री जो है वो इटली में वीजे पे हुई थी, या वो जो साबित कर सकें कि उनके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे वो बता सके कि वो इटली में ही रहे और इटली से बाहर नहीं गए। अब चलते हैं इसके आर्टिकल नंबर 2 पर। तो इसका आर्टिकल 2 जो है वो हमें बताता है कि इसका जी, तो इसका आर्टिकल 2 जो है वो बताता है कि ये और भी कुछ लोग हैं जो इमिग्रेशन ले सकते हैं, सिर्फ वही नहीं जो इलीगल रह रहे थे और जिनके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट हो। ये बता रहा है कि ऐसे लोग जो इटली में पहले किसी सोजोर्नो के साथ मौजूद थे, यानी उनके पास इटली की कोई ऐसी सोजोर्नो थी जो वो न्यू नहीं करवा सके 31 अक्टूबर 2019 से पहले, और उसको किसी और सोजोर्नो में कन्वर्ट भी नहीं करवा सके और वो इटली में मौजूद थे। तो अब उनको गवर्नमेंट जो है ये इख्तियार देने लगी है कि वो अपनी सोजोर्नो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी डिफरेंस ये है कि जिन लोगों के पास सोजोर्नो नहीं थी, जो इलीगल थे, जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के थे, वो तो अप्लाई करेंगे सोजोर्नो नॉर्मली। जिन लोगों के पास सोजोर्नो थी लेकिन वो खत्म हो गई 31 अक्टूबर 2019 से पहले और वो दोबारा न्यू नहीं उन्होंने करवाई, और जिस तरह ये कानून लिखा हुआ है उससे ये लगता है कि ये सीजनल वर्कर जो है वही अक्सर ऐसा होता है कि वो अपनी सोजोर्नो न्यू नहीं करवाते और इधर ही रह जाते हैं। बाकी किस्म के सोजोर्नो वाले तकरीबन सोजोर्नो अपनी न्यू करवाते रहते हैं। तो उनको गवर्नमेंट ने ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी जो है वो एक सोजोर्नो ले सकेंगे, एक सोजोर्नो ले सकेंगे टेम्पोरानियो, यानी 6 महीने की सोजोर्नो जो है वो उनको मिल सकेगी। वो सोजोर्नो जो है वो वैलिड होगी सिर्फ इटली के लिए ही। उस सोजोर्नो की मदद से वो इटली से बाहर नहीं जा सकेंगे। वो सोजोर्नो उनको मिलेगी कि वो 6 महीने के अंदर अंदर कोई काम ढूंढ लें और उसके बाद जो है वो उनकी सोजोर्नो चेंज हो सकेगी, यानी काम जो है उसकी भी शराइत हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इमिग्रेशन किन लोगों के लिए खुली है और उसके हवाले से भी जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी कौन सी किस्म की सोजोर्नो जो है वो न्यू करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं। इसका आर्टिकल नंबर 3 जो है वो हमें बताता है कि 3 किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे काम करने वाले वर्कर्स अपनी सोजोर्नो बनवा सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर है, ज़राअत, अलेवामेंटो और डेयरी फार्म वगैरह, जू टेक्निक, पेस्का माहीगीरी मछलियों के फार्म को कहते हैं, और अक्वाकुल्टूरा ये जो आबी ज़राअत होती है इसके वाले से कहते हैं, और इससे जो मुंसलिक एक्टिविटीज हैं उनके लोग जो है वो करवा सकेंगे। यानी बेसिकली एग्रीकल्चर, डेयरी फार्म, फिशिंग, अपना जू टेक्निक और आबी ज़राअत के जो वर्कर हैं वो करवा सकेंगे। एक कैटेगरी तो ये है। दूसरी कैटेगरी उन वर्कर्स की है जो किसी बुजुर्ग की देखभाल के लिए घरों में होते हैं या किसी माजूर शख्स की देखभाल के लिए घरों में होते हैं, और उसको इटालियन में कहते हैं असिस्टेंसा alla persona या असिस्टेंसा फैमिलियारे भी कह सकते हैं, और इसको बादांते भी कह सकते हैं। तो ये उनके लिए है। तीसरी किस्म की जो सोजोर्नो है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो लवोरो डोमेस्टिको, यानी घरेलू मुलाजमत का काम। उसमें आप बेबी सिटर भी हो सकते हैं, घर की सफाई का काम भी हो सकता है। तो ये आर्टिकल इसका तरीका बताता है कि सिर्फ इन 3 शोबों के जो वर्कर्स हैं वो इमिग्रेशन ले सकेंगे। और ये जो आर्टिकल 2 में भी जिन लोगों ने अप्लाई की है उनके लिए भी शर्त यह है कि उनको 6 महीने की सोजोर्नो मिलेगी, और 6 महीने का उनको असल में टाइम होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर वो इन कॉन्ट्रैक्ट को जो मैंने बताए हैं इनमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ ले और वो जो है वो काम अपनी सोजोर्नो जो है वो न्यू करवा सकेंगे। हाँ, एक चीज जो बहुत ज्यादा लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि जिनको बगैर कॉन्ट्रैक्ट के सोजोर्नो मिलनी है उसकी शर्त ये है कि उनके पास पहले कोई सोजोर्नो थी। उसकी दूसरी शर्त यह है कि वो इन
in field में काम कर चुके हों, e devono aver svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, यानी वो माजी में इन सेक्टर्स में काम कर चुके हों, ये नहीं है कि वो किसी भी किस्म का काम कर चुके हों। अच्छा, ये तो हो गया आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 पे आते हैं। मैं लफ्ज आर्टिकल इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेसिकली कोमा कहते हैं इटालियन में इसको। आर्टिकल तो मेन जो है वो 103 है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि पॉइंट 4 में आपको कह सकता हूँ। पॉइंट 4 ये है कि इसमें जो लोग जिनके पास कोई सोजोर्नो नहीं थी और उनके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाता है, डोमेस्टिक का, एग्रीकल्चर का या बदांते का, तो उनका जो मालिक है वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत और जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के जो है वो अपना तमाम शराइत जो हैं वो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट की पूरी होंगी। आपको पता है कि इटली में एक खास लिमिट से नीचे आप नहीं जा सकते, तनख्वाह के हवाले से भी और आवर्स के हवाले से भी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके साथ करेगा तो आपको सोजोर्नो मिल जाएगी। इसके आर्टिकल 5 पर पॉइंट 5 पर हम जाते हैं कि ये जो है, जो सोजोर्नो जो है, जो दोनों किस्म की सोजोर्नो, ये 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक अप्लाई की जा सकेंगी। यानी इसकी डेट जो है वो 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक है। इसके दरमियान आप जो है ये सोजोर्नो अप्लाई कर सकेंगे। बेसिकली ये कानून जो है वो सबके लिए, सबका जो नेरो काम है, ब्लैक काम है, उसको वाइट करने के लिए किया गया है। तो इसमें इटालियन भी हैं, जो ऐसे वर्कर हैं जिनका तलक यूरोपियन कम्युनिटी जो है ममालक से है, उनके लिए भी है। तो वो जो है उनको तो कस्तूरे या इमिग्रेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं, उनका तो सिंपल इंक्स में जो है वो जमा हो जाएंगी, जो टैक्सेस वगैरह। जो गैर मुल्की हैं जिनको सोजोर्नो मिलनी है, वो अपने मालिक के साथ मिलके जो कॉन्ट्रैक्ट जो इमिग्रेशन है, ये स्पोर्टेलो उनिको per l'immigrazione में अप्लाई करेंगे, यानी किट के जरिए जो अपना मिनिस्ट्री है, अपना प्रेफेतूरा है, वहां पे करेंगे। और जो लोग 6 महीने की सोजोर्नो लेना चाह रहे हैं, जिनके पास पहले सोजोर्नो थी और अब वो अप्लाई करना चाहते हैं, और जो ये शो करेंगे कि वो पहले इन फील्ड में काम कर रहे थे और अब वो ये काम ढूंढना चाह रहे हैं, तो वो जो है उसके ये पॉइंट 5 का सी जुज़्व ये कह रहा है कि वो कस्तूरे में जो है वो अपनी सोजोर्नो अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट 6 पे जाते हैं कि con il medesimo decreto di cui अच्छा, इसमें लिखा है stabiliti i limiti di reddito di lavoro, di datori del lavoro। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, ऑनलाइन भी मुझसे पूछा जा रहा है, इनबॉक्स में भी आप पूछ रहे हैं, ईमेल भी और सारा कुछ, कि जी जो रेडितो है, जो मालिक अप्लाई करने लगा है, उसकी जो है वो इनकम कितनी होनी चाहिए। तो उसकी इनकम जो है वो इसमें कानून में ये लिखा है कि उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो वर्कर रख सकता हो, लेकिन उसकी पॉइंट नहीं लिखा। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बहुत सी चीजों के लिए हमें मजीद गवर्नमेंट के सर्कुलर की, वजाहती सर्कुलर की जरूरत है, तो जिसमें ये बाकायदा मेंशन किया गया हो कि कितने जो है वो इसकी इनकम होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक जनरल फार्मूला बता देता हूं जो 2012 की इमिग्रेशन में भी अप्लाई किया गया, और इससे पहले भी जितनी भी इमिग्रेशन खुलती है उसमें ये अप्लाई किया जाता है कि अगर आप किसी बंदे को अपने घर वर्कर रखने लगे हैं, तो शर्त ये होती है कि आपकी तनख्वाह उस वर्कर से कम अज कम 3 गुना ज्यादा हो। यानी अगर आप उसकी सालाना तनख्वाह 6,000 या 7,000 करना चाह रहे हैं, तो आपकी तनख्वाह तो कम से कम फिर 18 से 20,000 तक तो होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको कैसे तनख्वाह देंगे? अगर आपकी अपनी तनख्वाह 10,000 है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने एक वर्कर रखा हुआ है जिसकी तनख्वाह मैं 7,000 दे रहा हूं, या जिसकी तनख्वाह मैं 6,000 साल की दे रहा हूं। तो ये पॉइंट वैसे तो सर्कुलर की जरूरत है, लेकिन दूसरा कॉमन सेंस की भी जरूरत है कि कॉमन सेंस के लिहाज से ये जो पॉइंट है उसमें आपकी तनख्वाह उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा हो। तो मैं आपको एक जनरल फार्मूले के तहत बता सकता हूं कि 20,000 के करीब आपकी इनकम सालाना होनी चाहिए अगर आप किसी को डोमेस्टिक वर्क का कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहे हैं। लेकिन इसके लिए मैंने कहा कि हमें उसकी जरूरत है कि गवर्नमेंट जो है वो सर्कुलर कैसे जारी करती है। जी, पॉइंट 7 में ये है कि जो मालकान अपने वर्कर के लिए तनख्वाह जो अपने वर्कर के लिए सोजोर्नो अप्लाई करेंगे, वो 500 यूरो अदा करेंगे फीस गवर्नमेंट को टैक्स की मद में। ये 500 टैक्स से अलग होगा, यानी जो आपका महाना टैक्स बनता है वो अलहदा है, और ये 500 यूरो आपने यकमुश्त अदा करने हैं। और जो वर्कर्स
اپلائی کرنے لگے ہیں ٹیمپورانیو 6 مہینے کی سجورنو، ان کی فیس جو ہے وہ 130 یورو ہے، اور اس کے علاوہ جو کٹ وغیرہ کا جو خرچہ، جو گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے وہ علیحدہ ہے۔ پوائنٹ 8 پر جاتے ہیں جو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس کے مطابق کوئی بھی ایسا کام کا مالک اپلائی نہیں کر سکے گا جس کے اوپر ماضی میں سنگین نوعیت کے جرائم کے جو ہے وہ رہے ہوں، کیسز رہے ہوں، تو وہ اس کو اپلائی نہیں کر سکے گا۔ اور اس میں جو سر فہرست ہے کہ favoreggiamento dell'immigrazione clandestina، وہ ماضی میں غیر قانونی امیگریشن کروانے کا کبھی اس پر کیس نہ بنا ہو، یعنی ایجنٹی نہ کرتا رہا ہو، اور پروسٹیٹیوشن کے حوالے سے انوالومنٹ اس کی نہ ہو، اور پروسٹیٹیوشن سے فائدہ لینے کی اس کو انوالومنٹ نہ ہو، اور بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے سے مزدوری لینے کا اس کے اوپر کوئی قانون نہ ہو، کوئی کیس نہ ہو، سوری۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آرٹیکل 603 اور آرٹیکل 600 کے تحت جو ہے اس پر کوئی کیس نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ڈرگ وغیرہ میں وہ جو ہے وہ نہ شامل رہا ہو۔ آرٹیکل 22(12) جو ہے جو ٹیسٹونی کا ہے، اس کے تحت وہ اس نے جعلی کسی کو پرمیسو دی سوجورنو وغیرہ نہ بنوا کے دی ہو، یا اس طرح جعلی ڈاکومنٹس دے کے کسی کو ڈاکومنٹ لے کے دیے ہوں، تو اگر کسی پر ایسے کوئی کیس ہوئے تو وہ اس کا کیس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا جو پوائنٹ 9 ہے وہ ویری امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر ابھی بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ جو قوانین ہیں اس کے تحت اگر ایک مالک آپ کی سجورنو فل کرواتا ہے تو اس کو آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا ہوگا، اور اگر جس دن آپ، جیسے یہ بیسیکلی یہ صورت ہے کہ آپ کٹ بھیجتے ہیں تو بعد میں آپ کو پریفیکٹورا بلاتا ہے، تو اگر وہ مالک آپ کے ساتھ نہیں پہنچتا اور آپ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن نہیں کرتا، یا کسی وجہ سے آپ کے مالک کے ساتھ نہیں بنتی اور آپ کا کانٹریکٹ ٹوٹ جاتا ہے، تو دس از اے ریئل رسک، یہ ایک بہت بڑا رسک ہے، تو آپ کو سجورنو اس حوالے سے نہیں مل سکتی۔ قانون میں ایسا کچھ نہیں لکھا کہ اگر مالک بھاگ جاتا ہے یا آپ کے سجورنو نہیں بنوانا چاہتا تو پھر آپ کا کیا بنے گا۔ تو میرے خیال میں اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہوگی ٹریڈ یونین کو اور دیگر جو ایسوسیشنز ہیں امیگرینٹس کی، یا جو وکیل وغیرہ ہیں، وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس پر مجبور کیا جائے کہ اگر ایک بندے کا مالک بھاگ جاتا ہے تو وہ کیا بنے، اس کو کم از کم سجورنو ملنی چاہیے۔ ہر یہ فیوچر کے لیے وکلاء کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس پر انہیں غور کرنا چاہیے۔ اوکے، جی، اس کا پوائنٹ نمبر 10 یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسے ورکرز، ایسے غیر ملکی جن کو ماضی میں آرٹیکل 13 کے تحت ڈیپوٹیشن کا لیٹر ملا ہو، یعنی ان کو ملک چھوڑنے کا نوٹس ملا ہو پریفیکٹورا کی جانب سے یا گورنمنٹ کی جانب سے یا کسی عدالت کی جانب سے، تو وہ بھی اس امیگریشن میں اپلائی کرنے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اگر اپلائی کریں گے تو ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسے امیگرینٹس جو کسی بھی یورپین ملک میں یا انٹرنیشنلی ان کی رپورٹ ہو کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں اور وہ یورپ کے لیے یا اٹلی کے لیے اس کی اوردن پبلکو، یعنی کہ اس ملک کی سیکورٹی کے لیے خطرناک ہیں، یا ایسے غیر ملکی جو باقاعدہ ڈرگ وغیرہ میں ملوث، ڈرگ بیچنے میں یا خریدنے میں ملوث رہے ہوں، جو ایجنٹی کرنے میں ملوث رہے ہوں، جو مین وہی دوبارہ پروسٹیٹیوشن اور بچوں کے کام کے حوالے سے ان کے اوپر کیس رہے ہوں۔ اس کے علاوہ اوردین دلا سیکوریسا میں نے بتا دیا کہ وہ ملک کے لیے خطرناک ہوں، وہ ڈرگ مافیا کے ساتھ اٹیچ رہے ہوں۔ تو ایک پوری لسٹ ہے کہ ایسے ورکر، ایسے امیگرینٹس جو بہت سنگین نوعیت کے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہوں، ان کے لیے یہ امیگریشن نہیں ہے۔ وہ اگر اپلائی کریں گے بھی تو ان کی جو ہے وہ امیگریشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی، منسوخ ہو جائے گی۔ اس کا پوائنٹ 11 یہ بتاتا ہے کہ جو اس عرصے کے دوران 1 جون سے لے کر 15 جولائی کے دوران
آپ ایک مالک جاتا ہے اور وہ جا کے کہتا ہے کہ میں نے انلیگل ورکر رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک جرم ہی ہے نا. لیکن وہ جرائم جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیے جائیں گے 15 جولائی کے دوران. جو ہے وہ آپ 1 جون سے 15 جولائی کے دوران جو ہے وہ اس پر پولیس کاروائی نہیں کرے گی، کیونکہ آپ ایک بندے کو امیگریشن لے کر دے رہے ہیں. تو آپ جا کے بتاتے بھی ہیں کہ اگر اس طرح ہے تو ظاہر ہے آپ کو وہ اس سے نہیں روک سکتے، پھر آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں بن سکتا. لیکن اس کا پوائنٹ 12 بتاتا ہے کہ یہ چھوٹے کیس تو آپ کے اوپر سسپینڈ ہو جائیں گے، لیکن جو بڑے کیس ہیں جیسا کہ وہی دوبارہ آپ ماضی میں اگر آپ ایجنٹی میں ملوث ہو جاتے ہیں اس ڈیٹ کے دوران، اگر آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے سنگین جرم میں ملوث ہیں تو وہ تو سسپینڈ نہیں ہوں گے، وہ تو ظاہر اسی طرح رہیں گے. تو اس کی بنا پر دوبارہ جو ہے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کا پوائنٹ 13 جو ہے، اگر آپ فالس قسم کا جعلی قسم کا کوئی کانٹریکٹ دیتے ہیں تو وہ اس کے بھی جو ہے وہ خلاف وہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کا دماندہ جو ہے وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریفیوز کی جا سکتی ہے. پوائنٹ 14 یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو 6 مہینے کی عارضی سجورنو ملتی ہے اور وہ کام کی تلاش میں کسی مالک کے پاس جاتے ہیں اور وہ مالک ان کو جو ہے وہ کام کا کانٹریکٹ دے دیتا ہے، ایسا اپنا جو کام کے کانٹریکٹ کے بغیر ہی یعنی کام کا کانٹریکٹ نہیں کرتا اور ان کو کام پہ لگا لیتا ہے، تو اس پر ڈبل جو ہے وہ اس پر کیس بنے گا. ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے کام تلاش کر رہے ہیں، دوسرا ان کے ساتھ کام کا کانٹریکٹ بھی نہیں کر رہا اور ان سے کام لے رہا ہے، تو وہ ان کے اس پر ڈبل کیس جو ہے وہ بن سکتا ہے. پوائنٹ 15 جو ہے وہ پروسیس سمجھاتا ہے کہ کیسے ہوگا یہ سارا سلسلہ. وہ بتاتا ہے کہ جو مالک اور جو وہ آپ جب اپلیکیشن بھیجیں گے پریفیکٹورے کے پاس، پریفیکٹورا اس اپلیکیشن کو چیک کرے گا، اس کے بعد وہ اس ورکر کے بارے میں اور اس مالک کے بارے میں دونوں کے بارے میں کستورے سے انفارمیشن لے گا کہ کیا ان کے اوپر کوئی کیس تو نہیں ہے. جب کستورا ان کے بارے میں پولیس اسٹیشن ان کے بارے میں رپورٹ دے گا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ پھر ان کو بلائے گا کہ آ جائیں جی آپ کا کیس پاس ہو گیا ہے، آ کر اپنا کانٹریکٹ سائن کریں. اور جو ہے وہ اس کو مالک کو جو ہے وہ کہیں گے، اپنا ورکر جو ہے اس کو سجورنو ملنے کی جو ہے وہ امید بن جائے گی، کیونکہ کستورا اوکے کر دے گا، پریفیکٹورا اپنا وہ چیک کر لے گا اس کے حوالے سے کہ آپ کا کانٹریکٹ جعلی تو نہیں ہے، کانٹریکٹ سارا کچھ ہے، تو آپ کو سجورنو جو ہے وہ مل جائے گی. اس کے علاوہ جن کو 6 مہینے کی عارضی سجورنو ملے گی، جن کی ماضی میں سجورنو تھی، نیو نہیں کروا سکے، اب ان کے پاس کانٹریکٹ نہیں ہے تو وہ ان کو 6 مہینے کی ملے گی. وہ اس کا پوائنٹ 16 بتا رہا ہے کہ اس کا جو نمائندہ ہے پریزنٹاتا دل چیتادینو straniero، کیونکہ وہ خود اس نے اپلائی کرنا ہے، ورکر نے الکوستورے، وہ کستورے میں اپلائی کرنا ہے 1 جون سے لے کر 15 جولائی 2020 تک. تو اس کے بعد جو ہے وہ کستورا اس کو ایک عارضی سجورنو دے دے گا، اس کو ایک لیٹر دے دے گا کہ جا کے اپنا کام تلاش کرو، اور اس لیٹر کی مدد سے وہ کسی سے بھی کانٹریکٹ کروا سکے گا. اور شرط یہ ہے کہ 6 مہینوں میں کانٹریکٹ اس کو وہی ملے دوبارہ، اس اپنا کیا کہتے ہیں ایگریکلچر کا، بدانتے کا یا ڈومیسٹک ورکر کا. اور اس دوران جو ہے وہ پوائنٹ 17 کہہ رہا ہے کہ کسی ورکر کو جس نے امیگریشن اپلائی کی ہوگی اس کو فولیو دی ویزا نہیں دیا جا سکے گا، یہ ڈپورٹ نہیں کیا جا سکے گا، بشرطے کہ وہ کوئی ایسا جرم نہ کر دے جس پر اس کو ڈپورٹ یعنی جیسے میں نے کہا سنگین جرائم کر دے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو نہیں کیا جا سکے. اچھا، اس کا جو پوائنٹ 22 ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص فالس یعنی کہ غلط قسم کی انفارمیشن پولیس کو یا کستورے کو دیتا ہے تو اس لحاظ سے اس کے اوپر بہت بڑے کیس جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جعلی کوئی چیز نہ ہو، جو بھی آپ کریں وہ اوریجنل اور ریئل قانون کے تحت ہو. تو جی میں نے آپ کو تفصیل سے یہ چیزیں بتانے کی کوشش کی. جو قانون ہے
اب میں جاتا ہوں آپ کے کوسچنز کی طرف سے. مجھے پتا ہے آپ کے کوسچن کس نوعیت کے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک دوبارہ نئے سرے سے اردو میں سم اپ کر دیتا ہوں. ویسے تو میں نے آپ کو اٹالین میں سارے قوانین بتائے کہ یہ امیگریشن ان لوگوں کے لیے ہے جو 8 مارچ 2020 سے پہلے اٹلی میں موجود ہیں. اس امیگریشن میں اگر آپ کے پاس کھیتی باڑی، ڈیری فارم، زو ٹیکس، ماہی گیری، آبی زراعت یا گھریلو ملازمت یا معذور اور بزرگ لوگوں کی دیکھ بھال کا کوئی کانٹریکٹ ہے تو آپ نیو کروا سکتے ہیں. یہ امیگریشن سب ہر قسم کے جو ورک کے لیے یا کام کے لیے نہیں ہے. اس امیگریشن سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کی سجورنو 31 اکتوبر 2019 سے پہلے ختم ہو چکی تھی اور وہ یہ پولیس کو ثابت کر سکیں کہ وہ ان شعبوں میں پہلے کام کر رہے تھے اور اب ان کے پاس کانٹریکٹ نہیں ہے، اب ان کے پاس مالک نہیں ہے تو وہ نیو کروانا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کو 6 مہینے کی عارضی سجورنو ملے گی جس پر وہ کام تلاش کر سکیں گے، لیکن وہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے. جو لوگ کام کے کانٹریکٹ کی بنا پر سجورنو جمع کروائیں گے، جب ان کو سجورنو مل جائے گی تو وہ نارمل سجورنو ہوگی، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، وہ بالکل ایک نارمل شہری کی طرح دوسرے بھی جا سکتے ہیں. جو سجورنو جو ڈیٹ ہے اس کی وہ ہے 1 جون سے لے کر 15 جولائی 2020 تک. اور جو بیسک شرائط ہیں کہ جو مالک آپ کے لیے کام اپلائی کر رہا ہے کانٹریکٹ، اس کے اوپر سنگین نوعیت کے جرم نہ ہو، جیسے کہ ایجنٹی، جیسے کہ پروسٹیٹیوشن، جیسے کہ چھوٹے بچوں سے کام کروانے کا، جیسے ڈرگ مافیا اور دیگر ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا، جیسے ماضی میں کسی کو سجورنو وغیرہ لے کے دیتا رہا ہو یا ماضی میں لوگوں کو یہاں سے وہاں دوسرے ممالک بھیجتا رہا ہو. اسی طرح جو ورکر ہے اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس پر بھی یہ شرط ہے کہ وہ بھی ماضی میں اس کو اس طرح کا کوئی فولیو دی ویا نہ ملا ہو یا ایسی سرگرمیوں میں ملوث نہ رہا ہو جو ملک کی سیکورٹی کے لیے خطرناک ہو، یا جو ڈرگ کے میں شامل رہا ہو، یا جو ہے وہ دیگر سنگین نوعیت کے جرائم میں شامل رہا ہو جس کی لسٹ پوری وقت قانون میں لکھی ہوئی ہے. تو اب چلتے ہیں جی آپ کے کوسچنز کی طرف. بیسیکلی مجھے پتا تھا کہ بہت سے کوسچن جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس کے جو لوگ یہاں پہ اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے ان کے لیے. تو اگر آپ سچ پوچھے تو یہ جو قانون ہے یہ انلیگل ورکرز کے لیے ہے، ایسے لوگ جن کے پاس کسی قسم کی کوئی سجورنو نہیں ہے. تو قانونی طور پہ تو یہ اگر آپ پوچھیں اس کی ڈیفینیشن تو اس لحاظ سے تو انلیگل ورکر میں وہ اسٹوڈنٹ نہیں آتے. جن لوگوں کی اسائلم اپلائی ہو چکی ہو، مل چکی ہو، وہ بھی نہیں آتے. جنہوں نے اپلائی کی ہو تو وہ بھی نہیں آتے. لیکن قانونی طور پہ نہیں. اس کا جواب میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہے وہ اس کا جواب تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اپنا اسائلم اپلائی جنہوں نے کیا ہو وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو ان کو کستورا بلاتا ہے اور وہ کستورا ان کو کہتا ہے کہ بھائی آپ ڈیسائیڈ کریں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اپنا کیس واپس لیتے ہیں اور کیس واپس لے کے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیس جو ہے کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک ان کے لیے امید ہے. ایک اور خبر میں بتا دوں کہ آج ہم نے کونسل جنرل آف پاکستان میلان چودھری منظور احمد کا انٹرویو کیا تھا جذبہ کے پلیٹ فارم سے، جس میں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس امیگریشن سے فائدہ لینا چاہیں گے ان کو ضرور پاسپورٹ کے حوالے سے مدد کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس کم از کم کوئی ایسا پروف تو ضرور ہونا چاہیے کہ آپ پاکستانی ہیں، جیسے آپ کے پاس پرانے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ہو یا آپ کے پاس شناختی کارڈ ہو. تو ایمبیسی سلسلے میں آپ کی ضرور مدد کرے گی. جی کوسچنز کی طرف جاتے ہیں. جی کوسچن ہے میں جس آدمی کے گھر کام کرتا ہوں اس کے گھر کا کانٹریکٹ بھی ساتھ لگا سکتا ہوں. جی بالکل، آپ ڈومیسٹک ورکر کا کانٹریکٹ اگر دیں گے تو آپ جو ہے وہ بالکل ایلیجیبل ہو جائیں گے. مالک کا ریڈی تو کتنا ہونا چاہیے اس پر میں نے پوری تفصیل سے بتایا کہ اگر آپ کوئی ورکر گھر میں رکھنے لگے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 3 گنا تو ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ 6,000 7,000 تنخواہ رکھنے لگے ہیں تو آپ کا ریڈی تو 20,000 سے نیچے تو نہیں ہونا چاہیے. اینی وے اس پر ہماری جو ہے وہ بات چیت جاری ہے. وہاں پہ جو موجود ہیں اپنی ایسوسیشنز اور ٹریڈ یونینز، تو اس کے حوالے سے جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ ہم بہت جلدی جذبے پہ آپ کو بتا دیں گے. ایسے ایکسپرٹس کو بلائیں گے جو باقاعدہ کانٹریکٹس میں کام کرتے ہیں اور اس سے انفارمیشن، چونکہ یہ قانون آج ہی آفیشیل گزٹ میں
है तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए जरूरत होगी कि हमें वेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के सर्कुलर की तरफ, जिस तरह ये कि इसी कानून के आर्टिकल इसके पॉइंट नंबर 5 में लिखा है che da adottarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore, यानी जो तरीकेकार है और जो सारा वो बाकायदा 10 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट बाय लॉ जो है वो आपको बताएगी कि किस तरह अप्लाई करना है। अभी तो एक जनरल आपको असूल जो है वो बताए गए हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक जो पॉइंट 2 है, जो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जा रही है मुख्तलिफ चैनल्स पे आके कि जी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है तो आप सोजोर्नो लें, आपकी मौजूद हो जाएंगी। इस तरह नहीं है, वो इतना इजी नहीं है। अगर मैं आपकी जगह पे हूं और मेरे पास ये बजाय मैं ये साबित करता रहूं कि माजी में मैं ये काम करता रहा हूं, या मैं ये साबित करता रहूं कि मेरी सोजोर्नो खत्म हो गई और मैं यहीं पे था, मैं सिंपली जो है वो कोई वर्कर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट ढूंढूंगा और उस पर सोजोर्नो नॉर्मल ले लूंगा, जो 2 साल की भी हो सकती है। 6 माह की सोजोर्नो कोई क्यों लेगा जिसके ऊपर आप मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते, जिसमें आप फिर एक दोबारा चक्कर में है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है। तो अगर आपको बाद में कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है तो आप अभी क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ लेते। तो मैं इस ये 6 महीने वाली सोजोर्नो से की बजाय आपको यही मशवरा दूंगा कि आप डोमेस्टिक या कोई वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढें और उस बेस पर जो है वो आप नॉर्मल इमिग्रेशन लें, जो है वो 2 साल की भी मिल सकती है आपको। जी, और क्वेश्चन है, जिन लोगों के किसी दूसरे मुल्क में फिंगर हुए हैं, रजवान अवान साहब पूछ रहे हैं। जी, अगर तो 8 मार्च के बाद हुए हैं तो फिर तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आपको जाहिर है अगर आजकल यूरोप में एक क्लिक से पता चल जाता है कि आपके कौन से मुल्क में फिंगर हुए हैं। तो अगर 8 मार्च के बाद हुए हैं तो ऑब्वियसली ये वो कहेंगे कि कानून में तो ये लिखा हुआ है कि आप इटली से बाहर नहीं रहे हों। पहली शर्त ये है, जो आर्टिकल 103 का फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि आप 8 मार्च के बाद इटली से बाहर ना गए हो। तो अगर किसी मुल्क से आपके फिंगर निकल आए कि 8 मार्च के बाद आपके फिंगर हुए हैं तो जाहिर है आप आउट हैं। अगर आपके इससे पहले फिंगर थे और आपने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिसमें आपको उस मुल्क ने कहा हो कि आप सिक्योरिटी रिस्क हैं या कोई इस तरह का मसला, तो फिर आपको उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिंगर किसी जुर्म की वजह से या कोई डिपोटेशन मिली है या कोई ऐसा मसला बना है जिसमें आप पर पाबंदी है किसी किस्म की, तो फिर जो है वो नहीं हो सकेगा। जी शान अहमद साहब कह रहे हैं कि सर फ्रांस में हम फायदा उठा सकते हैं या नहीं। जी, बेसिकली इसका जो पहला पॉइंट है 103 वो यही है कि ये उन लोगों के लिए है जो इटली में 8 मार्च 2020 से पहले मौजूद थे और उनके पास कोई प्रूफ है और वो ये भी साबित करेंगे कि वो 8 मार्च 2020 से बाद में इस मुल्क से नहीं गए हैं। सर कस्तूरा पासपोर्ट वापस इतना जल्दी नहीं देता, इमिग्रेशन का क्या करें। जी, इमिग्रेशन का एक लेटर तो आपको अपनी एम्बेसी भी इशू कर देगी, और वैसे भी जब आप केस वापस करना चाहेंगे कस्तूरे को ये बताना चाहेंगे कि आप जो है वो इमिग्रेशन अप्लाई करने लगे हैं, तो वो आपको पासपोर्ट दे देंगे। और वैसे भी आप पासपोर्ट की फोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एनीवे पासपोर्ट तो आपको उसी दिन दिखाना है जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएंगे। जिन लोगों को पहले जर्मनी में असाइलम थी और अभी इटालिया में असाइलम है और उनके फिंगर प्रिंट माफ नहीं हुए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, अगर तो कोई इस तरह के फिंगरप्रिंट्स आपके नहीं हुए जिसमें 8 मार्च से पहले आपके ऊपर कोई जुर्म है या कोई उस तरह तो जितने भी इटली में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अप्लाई की है असाइलम, उन सब के फिंगर हुए हैं, तो ये फिंगर उनके हक में जा रहे हैं। और लेकिन यही मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर आप के अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोई टेक्निकल मसला आया है तो मामूल के साथ जरा जल्दी दोबारा लाइव आ जाते हैं, बल्कि वो लाइव आ भी गए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पासपोर्ट लेने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी या पाकिस्तान कौंसलेट जाएं, तो जो कवानीन है उन पे आपने ज़रूर अमल दरामद करना है।
کیونکہ اگر آپ قوانین پر مکمل عمل درآمد نہیں کریں گے تو یہ نہ ہو کہ اٹالین گورنمنٹ کو ایسا ایکشن لے کہ جو آپ وہاں درخواست دینا چاہتے ہیں پاسپورٹ لینے کے لیے یا کسی وجہ سے، تو جو وہ اٹالین گورنمنٹ یا اٹالین پولیس پاکستان امبیسی میں یا پاکستان کونسلیٹ میں پاکستانی کمیونٹی کے اجتماع یا کسی اکٹھ سے منع کر دے. اس لیے آپ نے ماسک وغیرہ پہننا ہے، اینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے. جو اٹالین گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان پر آپ نے ضرور عمل کرنا. جو صاحب آواز آ رہی ہے؟ مجھے آواز آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کنٹینیو رکھیں پھر اپنا. جی مین کوشچن وہی بار بار خود کے حوالے سے کوشچن کیا جا رہا ہے، تو میں نے آپ کو ابو بکر غنی صاحب اور دیگر تمام دوست جو خود کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میں یہی بتا رہا ہوں کہ خود جو ہے اس کی جو شرط ہے وہ ابھی اس آرٹیکل میں کہیں نہیں لکھی کہ اتنا کود ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ ہم جو ایسوسیشنز ہیں، جو ٹریڈ یونین ہے، اس کے ساتھ رابطہ بتائیں گے. میں نے آپ کو کہا کہ میں نے تقریباً 2-3 امیگریشن جو ہے وہ ڈیل کی ہیں، 2009 کی، 2012 کی، اور جو سیزنل جتنی بھی امیگریشن کھلتی تھی یا ڈومیسٹک ورک کی جتنی بھی امیگریشن کھلی ہیں، اس میں ہم باقاعدہ ذاتی طور پر میں اس ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں 10-15 سال، تو میں اس کے تجربے کی بنیاد پر آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بیسک اصول یہ ہوتا ہے کہ جو ورکر آپ جس کو جتنی تنخواہ دینے لگے ہیں اس سے 3 گنا آپ کی انکم تو سالانہ ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ 6 سے 7 ہزار منیمم تنخواہ آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کی 20 سے 21 ہزار ہونی چاہیے، 20 ہزار ہونی چاہیے. لیکن یہ 20 ہزار جو ہم بتا رہے ہیں، یہ ایک بندہ اگر اکیلا ہے تو وہ ہے، اگر ایک بندے کی اپنی فیملی میں 4-5 ممبر ہیں تو وہ اس لحاظ سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس پر تفصیلی پروگرام جو ہے وہ کرتے رہیں گے. جی علی عرفان صاحب، آپ کو جہاں سے کانٹریکٹ ملے گا، جو آپ کے کام کے مالک کا ایڈریس ہوگا یا جس ایڈریس میں آپ رہ رہے ہوں گے، اس کستورے میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. باقی جب آپ کیس واپس کرنا لینا چاہیں گے تو آپ ظاہر آپ کو وہ کستورہ آپ کا کستورہ بلائے گا جی کہ آپ کا اسائلم کا کیس ہے تو آپ واپس لیں، آپ جو ہے وہ اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں. جی سر، اگر کوئی بندہ سجونوں پر پاکستان جا کر واپس آ جاتا ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. جی کون سی سجونوں پر پاکستان؟ آپ کا آفتاب احمد صاحب کوشچن تھوڑا پلیز ایکسپلین کر دیں. جن کے پاس سجونوں ختم ہو چکی ہے ان کے لیے تو علیحدہ قانون ہے، جن کی اسائلم ہے ان کے لیے ان کو اسائلم واپس کرنی پڑے گی اور اس کے بعد وہ اپلائی کریں گے. جن کو فولیو دی ویا ملا ہے، گورنمنٹ نے دیا ہے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں. جی فولیو دی ویا جو ہے وہ باقاعدہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ اپنے وکیل کو چیک کروائیں کہ اس کے اوپر کون سا، اگر آرٹیکل 13(1)(2) ہے یعنی ڈیپوٹیشن ہے تو پھر آپ نہیں اپلائی کر سکتے. اگر آپ کے اوپر کوئی کیس ہے سنگین نوعیت کا تو پھر آپ نہیں اپلائی کر سکتے. باقی اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں تو آپ اگر یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی بہت سی چیزوں کے سرکولر آنا باقی ہیں جس میں مزید وضاحت ہوگی، تو اس میں آئی ہوپ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ یونین اور دیگر جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں وہ انٹرفیئر کریں گی اور لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ مدد پہنچائیں گی اور اس پر مزید آسانیاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گی. ایک چیز جو ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ اس میں چونکہ مالک جس کے ساتھ آپ کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا آپ کے ساتھ تعاون ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر وہ اس کے ساتھ آپ کی کھٹ بٹ ہو جاتی ہے یا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ اتنی دیر تک جتنی دیر تک آپ دونوں جا کے کانٹریکٹ سائن نہیں کرتے آپ کی سجونوں رسک پہ ہے. اس کے علاوہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ مالک جو ہے وہ فراڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو میں بطور ایک مشورے کے بتا رہا ہوں. سید ایسے صاحب، اگر سجونو 2012 والی ہے تو اس سجونو کے بعد میں کیا ہوا؟ آپ کی سجونو ختم ہو گئی؟ سوری میں آپ کا دوبارہ اگر لکھ دیں. سجونو والے جو ہیں وہ ان کو لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ان کو اگر 6 مہینے کی سجونو وہ دیتے ہیں تو 6 مہینے کی انہوں نے کیا کرنی ہے. وہ بہتر ہے کہ کوئی چپ کر کے کام کا کوئی کانٹریکٹ ڈھونڈنے اور نارمل سجونو اپلائی کریں جو 2 سال کی بھی ہو سکتی ہے. جی کنترا تو کتنے آورز کا ہونا چاہیے حسن علی صاحب؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ
جو مالک ہے اس کی رہدی تو کتنی ہے، اگر اس کی اپنی انکم منیمم ہے تو وہ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ بھی منیمم کرے گا. تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنا میں یہی مشورہ دوں گا کہ کوئی بھی بندہ اس سے کام، بہت سے وکلا آپ کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ گھر سے کر لیں، آپ یہ کر لیں وہ کر لیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کسی لیگل جو ادارہ ہے جیسے پاتروناتو ہے، سی جی آئی ہے، ٹریڈ یونین یا دیگر، آپ ان کے ذریعے کانٹریکٹ وغیرہ کروائیں تو وہ آپ کو پورا حساب کتاب کر کے کتنے گھنٹے ہونے چاہیے، کتنی انکم ہونی چاہیے، مالک کی کتنی انکم ہے، وہ اتنی انکم کا کانٹریکٹ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو آپ ان سے کروائیں بجائے اس کے کہ اناڑی لوگوں کے ذریعے کوئی بھی آپ کو مشورہ دے کے آئیں جی میرے پاس آ جائیں میں آپ کا جو ہے وہ اپلائی کر دیتا ہوں. تو اس طرح کا چکر نہ کریں، کسی باقاعدہ ادارے سے جو ہے وہ باقاعدہ کریں جو ایسے کانٹریکٹ ویسے بھی کرتے رہتے ہیں، صرف امیگریشن کے نہیں ویسے بھی وہ کرتے رہتے ہیں. تو تمام جو ٹریڈ یونین ہے ان کے اندر پاتروناتوں کا ادارہ ہوتا ہے جو کانٹریکٹ کرتا ہے، جو آپ کو یہ صرف کانٹریکٹ نہیں کر دینا، اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ رسیدیں بننی ہیں، آپ کی ٹیکس رسیدیں بننی ہیں، وہ آپ کو باقاعدہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ جی آپ کا ٹیکس آ گیا، آپ نے ٹیکس دینا ہے. اور یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے، یہ کانٹریکٹ کر لیا تو ختم ہو گیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کٹ فل کر کے بھیج دی تو کام ختم ہو گیا، نہیں. جب آپ کو پریفیکٹورا بلائے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس پوری ہر ایک چیز جو ہے وہ پروف ہونا چاہیے کہ آپ کا کانٹریکٹ لیگل ہے، آپ کا کانٹریکٹ سائنڈ ہے، آپ کے کانٹریکٹ میں جو آپ کے اوپر شرائط تھی ٹیکسز کی وہ مالک پوری کر رہا ہے، اس نے جو 500 یورو کا دینے تھا تو وہ دیا ہوا ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ مختلف لوگوں کے یہ جو ایزی فارمولے جو بتائے جا رہے ہیں مختلف یوٹیوب چینل پر ان کو فالو نہ کریں، بلکہ کسی مستند ادارے سے جو آلریڈی اس طرح کے کانٹریکٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں ان کی مدد سے جو ہے وہ کرتے رہیں. بہت زیادہ کوشچن اسائلم کے حوالے سے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اسائلم کے سلسلے میں ہم باقاعدہ اس پر پورا جو ہے وہ پروگرام کریں گے. آپ جذبہ کے ساتھ ان ٹچ کریں، گئے بگئے ہم آتے رہیں گے اور آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے. 2012 کی امیگریشن میں پروف غلط ثابت ہونے پر عدالت لگی ہوئی ہے کہ ہم اپلائی کر سکتا ہوں. جی فالسے ڈکیراسیونے اگر کسی کے اوپر کیس ثابت ہو گیا تو obviously وہ ناظرین ایک ٹیکنیکل کافی آتی ہے کہ ہمیں سے سب دوبارہ لائن پر آ جاتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا السلام علیکم ناظرین. محمود شیخ صاحب غلطی لائن سے دوبارہ آ جاتے ہیں. ٹیکنیکل مسئلہ بنا ہے کہ ان کو آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی کو دیں گے. تو میں آپ سے گزارش پہلے بھی کر رہا تھا کہ جب آپ نے پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے یہ منظر میں جانا ہے یا میدان کنفلکٹ میں جانا ہے تو جو اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے قوانین ہیں ان پر ضرور عمل کرنا، کیونکہ اگر وہ زیادہ رش ہو جائے گا پولیس کو کمپلینٹس جا سکتی ہیں تو اس کی وجہ سے پرابلمز آ سکتی ہیں پاسپورٹ لینے میں. تو اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے اس وقت اطالوی حکومت کے قوانین ہیں کہ جو سوشل ڈسٹینس رکھنا پلس ماسک کا استعمال کرنا اینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنا، تو ان پر آپ نے پابندی ضرور کرنی ہے. تو کونسل جنرل پاکستان میلان اور امبیسڈر ہمارے جو جوہر سلیم صاحب ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے امیگریشن اپلائی کرنی ہے ان کے لیے عید کا اسپیشل تحفہ دے دیا ہے. ان کا تحفہ یہ ہے کہ جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ان کو ایک وہ ڈاکومنٹ ایک پیپر دیں گے جن پر ان کی تصویر لگی ہوگی، تو اس ڈاکومنٹ کے بیس پر وہ اپنی امیگریشن اپلائی کر سکیں گے. تو اس کے لیے اس پیپر کے لیے درخواست دہندہ کے پاس شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے، اور پلس یا پرانے پاسپورٹ کی
کوئی فوٹو کاپی ہو تو اس سے وہ درخواست جمع کروا سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالی سب کو ڈاکومنٹ ملے گا. اور کونسلیٹ نے اور سفارت خانہ پاکستان روم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں رہے گا کہ جس کے پاس ڈاکومنٹ نہ ہو، جس کے پاس پاسپورٹ نہ ہو اور وہ ڈاکومنٹ جمع نہ کروا سکیں. یہ آج کونسل جنرل میلان ڈاکٹر منظور احمد چودھری صاحب نے جذبہ کے آج کے پروگرام میں اعلان کر دیا. اس لیے کہ کوئی ایسا شخص نہیں رہے گا کہ جس کے ڈاکومنٹس پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے جمع نہ ہو سکیں. تو اب محمود چوہدری صاحب دوبارہ آ گئے ہیں تو میں ان کو فورم دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ناظرین کو ان کے سوالات کے جوابات دیں. چوہدری صاحب. جی پیارا صاحب، میرے خیال میں موسٹ آف دی کوشچن جو ہیں وہ ہم نے جواب دے دیے ہیں. تو میرے خیال میں ہم اس پر تفصیلی پروگرام بعد میں کرتے رہیں گے. اور ابھی جو ہے وہ میں ان کو ایک سمپلی بات ایک بتا دیتا ہوں، ایک جنرل رول کہ امیگریشن جو ہے وہ اس کا قانون باقاعدہ سرکاری گزٹ میں چھپ گیا ہے. اس کی ڈیٹ کا باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے کہ 1 جون سے لے کر 15 جولائی تک ہوگی. اس میں جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ کس قسم کے جو ایگریکلچر کا کانٹریکٹ ہوگا یا جو ڈومیسٹک ورک کا ہوگا یا جو اسائلم جو اپنا بدانتے کا ہوگا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی کی معذور کی مدد کرنے کے لیے. تو دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ خود کا پوچھ رہے ہیں، تو میں نے ایک جنرل سی عام انفارمیشن بتائی ہے کہ جس ورکر کو اپلائی کر رہے ہیں اس کا سے 3 گنا آپ کا ہونا چاہیے، یعنی 20,000 کے قریب آپ کا جو ہونا چاہیے. مزید ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ ہم اسی جذبہ کے پلیٹ فارم پر آپ سے پروگرام میں کرتے رہیں گے. جو سجورنو ہے وہ 2 قسم کی ہیں. ایک ان لوگوں کو ملے گی فار ایور کی جو مطلب 2 مہینے 2 سال کی یا 1 سال کی، جن کا کانٹریکٹ پکا ہوگا، جن کے پاس دوسری جو ماضی میں سجورنو تھی وہ اگر اپلائی کرنا چاہیں گے بغیر کام کے بھی اپلائی کر سکیں گے، لیکن ان کو صرف 6 مہینے کی ملے گی. میرا یہ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کام ہے تو آپ شروع میں ہی جو ہے وہ پکی سجورنو اپلائی کریں. آپ کیوں 6 مہینے والی جو ہے وہ ٹیمپریری سجورنو اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں جو سب امپارٹنٹ تو بات یہ ہے کہ ابھی کافی سارے سرکولر آنے ہیں جن میں جو بالکل قوانین ہیں ان کی وضاحت ہوگی. جب وضاحت ہوگی تو کئی باتوں کی اس وقت سمجھ آئے گی. ناظرین، میں محمود اصغر چوہدری صاحب کے باتوں سے جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی بہت زیادہ جو پولیٹیکل سٹے والے ہیں انہوں نے اپلائی کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کے بارے میں وضاحت آئے گی. خود کے بارے میں وضاحت آئے گی. ابھی سرکولر آنے ہیں جن میں قوانین کی وضاحت ہوگی. تو کئی ہمارے بھائی لکھ رہے ہیں کہ ہمیں سوال کا جواب لازمی چاہیے. اگر جھوٹا سوال کا جواب چاہیے وہ تو ابھی مل سکتا ہے. اگر ایگزیکٹ سوالات کے جوابات چاہیے تو وہ تو اس وقت ملیں گے جب سرکولر آئیں گے، قانون کی وضاحت ہوگی. لیکن ناظرین آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیں گے. اس پر یہ جو امیگریشن قانون آیا ہے اس کے بارے میں مسلسل پروگرام ہوتے رہیں گے، مسلسل ایکسپرٹ کو ہم بلاتے رہیں گے، مسلسل قوانین کی سوالات کے آپ کے جوابات دیتے رہیں گے، پروگرام کرتے رہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی مکمل وضاحت ہوا ہے، ابھی تو گزٹ چھپا ہے تو اس کے بارے میں سرکولر آنے ہیں. آج ڈپارٹمنٹ کے بارے میں سرکولر آنے ہیں اور اس سرکولر جب آئیں گے تو بہت زیادہ سوالات کے جوابات ان میں ہوں گے. تو چوہدری صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو. جی بہت شکریہ. بہت سے لوگ دعائیں نیک تمنائیں پیش کر رہے ہیں، بہت شکریہ. مجھے یاد ہے کہ پیارا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جب ہم نے یہاں پہ آج سے 2 مہینے پہلے یہ خبریں بریک کرنا شروع کی تو بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ جی آپ سنسنی پھیلا رہے ہیں، آپ فیک نیوز دے رہے ہیں، یہاں پہ کرونا وائرس چھایا ہوا ہے اور آپ امیگریشن کھول رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں ایون کہ کل بھی جب ہم نے خبر بریک کی تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں جو آپ خبر بریک کر رہے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو اتنا بڑا ہم ادارہ چلا رہے ہیں، ہمارا مقصد آپ کو غلط گائیڈ دینا نہیں ہے. آپ بہت سے کویسچن ایسے کرتے ہیں تو پیارا صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ ہم تو ان کویسچن کے جواب بھی نہیں دیتے اسٹریٹ وے کہ آپ کو غلط انفارمیشن نہ دے دیں تاکہ آپ جو ہے وہ غلط ہماری وجہ سے کسی غلط انفارمیشن کی وجہ سے آپ کا کیس خراب ہو جائے. تو ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف جذبہ نہیں کرتا. جو منسٹیرو دیل انٹرنو اٹالین ویب سائٹ ہے نا جو وزارت داخلہ کی، وہ باقاعدہ ایک FAQ فیکٹ جاری کرتا ہے، یعنی کہ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن.
وہ ضرورت ہوگی ہر ایک شخص کو. آپ تو وہ کہہ رہے ہیں نا جن کے جینون پرابلم ہے, جس نے نارمل امیگریشن اپلائی کرنی ہے, جس کا سب کچھ مکمل ہے, جس کے پاس کانٹریکٹ بھی ہے, مالک بھی ہے, سارا کچھ ہے, وہ کیسے کرے گا؟ اس کو بھی ضرورت ہوگی کہ وہ گورنمنٹ سے پوچھے کہ میں کیسے کروں. تو اس لیے آپ پلیز ویٹ کریں, ہم یہی ہیں, جذبہ بھی یہی ہے, وزارت داخلہ کی ویب سائٹ بھی یہی ہے, آپ کے کوسچن جو ہے وہ سارے جو ہے ان کے جواب ملیں گے. صرف یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ نہ پوچھنے کی کوشش کریں جو قانون میں درج نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں. میں نے آپ کو کہا کہ قانون میں ایگزیکٹ فگر خود کی نہیں لکھی ہوئی, تو میں آپ کو ایگزیکٹ فگر کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں آپ کو اندازے سے بتا سکتا ہوں کہ 20,000 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایک ہی گھر میں 2 میاں بیوی رہتے ہیں تو وہ خود ملا کے کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں. ایک ہی مکان میں اگر رہتے ہیں تو اگر ان کا خود پورا نہیں ہے تو وہ دونوں مل کے اپنا کوئی ملازم رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی تو میں یہی کہنا چاہوں گا پیارا صاحب کہ اس کو آج یہیں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید پروگرام جو ہے وہ کرتے رہیں گے, یہ جتنے دن تک امیگریشن کھلی ہو جائے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یکم کو کھل گیا تو آپ نے یکم کو ہی کروانے ہیں, پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا. نہیں, آپ کے پاس 1.5 مہینے کا ٹائم ہے. آپ سکون سے ساری انفارمیشن لے کے جب آپ کو مکمل یقین ہو کہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو آپ آخری ہفتے میں بھی کر دیں گے. یہ نہیں کہ کہیں لائنیں لگانی ہے جا کے, آپ نے بائی پوسٹ ہی کرنی ہے. تو ہم آپ کے ہر کوسچن کا جواب دیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس انف ٹائم ہوگا اور آپ اپنی تسلی کر کے جو ہے وہ اپنی امیگریشن اپلائی کریے گا. اور ہم بھی ادھر ہی ہیں, ہم انشاءاللہ پروگرام کرتے رہیں گے. جی سر. جو صاحب وہ ٹھیک ہے, پروگرام تو ہم تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں گے, بلکہ ناظرین سے میری گزارش ہے کہ یکم کوئی نہ کروائیں. جو محمود چوئی صاحب نے کہا کہ محمود اصغر چوئی صاحب نے کہا کہ آپ تسلی کریں پوری, جب آپ کو آپ کی مکمل تسلی ہو کہ آپ کی اپلیکیشن مکمل ہے آپ اس وقت اپلائی کریں. 1 جون سے لے کر 15 جولائی تک آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ سکون سے اپلائی کریں. دوسرا یہ کہ تمام جو گزٹ انہوں نے سنایا اس کی وضاحت سرکولر میں آنی ہے. سرکولر تمام ڈپارٹمنٹس کو سرکولر آنے ہیں کہ یہ بائی لاز ہے, آپ ان لاز کے تحت اپلیکیشنیں لوگوں سے لیں. تو جب سرکولر مکمل آئیں گے اس وقت قوانین کی جو ہے وہ وضاحت ہوگی. جب قوانین کی وضاحت ہوگی تو پرفیکٹ آپ کو بتایا جا سکے گا. تو آخر میں پھر وہی آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ روم امبیسی میں جائیں, پاکستان قونصلیٹ میں جائیں, جو کرونا وائرس کے قوانین ہیں ان پر مکمل پابندی کریں ورنہ بہت زیادہ پرابلم آ سکتی ہیں. پاکستان امبیسی بھی آپ کی مدد کرنا چاہ رہی ہے, قونصلیٹ بھی آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہے. آپ ان کو بھی سہولت دیں تاکہ جو یہ امیگریشن کا پروسیس ہے یہ اچھے طریقے سے مکمل ہو, اور وہ جو ہمارے بھائی ہیں جو امیگریشن لینا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا بھائی کاغذات لینے سے محروم نہ رہے. شکریہ. ہاں جی چوئی صاحب. جی سر ٹھیک ہے سر. اوکے پھر خدا حافظ ناظرین, خدا حافظ. اپنا خیال رکھیں, دوست احباب کا خیال رکھیں. تو چوئی صاحب یہی ہیں کہ ہم ان کو انشاءاللہ تعالی تسلسل کے ساتھ ہم مدعو کرتے رہیں گے. دوسرے تیسرے دن پروگرام ہوتا رہے گا اور تمام دوستوں کے سوالات کے مکمل جوابات دیے جائیں گے. صرف قانون کی مکمل پلیز وضاحت آنے دیں, حوصلے سے اور صبر سے کام لیں. اوکے, خدا حافظ.